میں اگر نظر بد لگ جاتی تو اس کا علاج کا آپ نے طریقہ بتایا کہ اگر کسی شخص کی نظر کسی کو لگ جائے اور نظر بد کا لگنا حق ہے، یاد رکھی، کسی کو آپ نے دیکھا اور اللہ کی تعریف نہ کی اس پر تو اس کو نظر لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ آپ نے فرمایا اگر پہاڑ کے اوپر بھی پتھر ہو اور کوئی اس کو نظر لگائے تو وہ اس نظر کی وجہ سے نظر بد سے نیچے گر کے چورا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نظر بد کے تعلق سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نظر بد جو برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت پا لے جانے والی ہوتی تو نظر بد ہی ہوتی، مسلم کی روایت۔ تقدیر پر اگر کوئی چیز سبقت پاتی تو نظر بد ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دوسری روایت کے اندر جو کہ صحیح الجامع کی روایت نے فرمایا، اللہ کی تقدیر وہ فیصلے کے بعد سب سے زیادہ میری امت کے لوگ جس چیز سے مریں گے وہ نظر بد ہوں گی۔ لوگوں نے کہہ دیا کیا خوبصورت انسان ہے اور بخار آ کے مر گیا ہو، اور کیا اچھا فلاں ہے اور وہ اس کو فلاں ہوا بیمار ہوا اور مر گیا ہو۔ تو اگر رسول اللہ فرماتے ہیں میری امت میں تقدیر کے بعد اللہ کے فیصلے کے بعد اگر کسی چیز کی وجہ سے لوگ مریں گے سب سے زیادہ تو نظر بد کی وجہ سے مریں گے۔ ہم ذکر و اذکار کرتے نہیں، اگر ہم یہ کہتے کسی کی اچھائی دیکھ کے ماشاء اللہ، تب کہاں نظر بد لگے، لیکن آپ نے کہا ارے باپ رے، ارے اماں رے، ارے کتنا اچھا ہے رے، اور نظر بد لگ گئی اور فوراً انسان بیمار ہوا۔ رسول اللہ کے دور میں ایک واقعہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ اچانک اچھے تھے اور کبھی چھوڑ گئے بیمار، بخار آ گیا شدید تیز۔ کسی نے رسول اللہ اسے کہا ہے تو کہا اللہ کے رسول وہ تو بیمار ہو گیا، کہا ابھی تو اچھا تھا، کہا لیکن بیمار ہو گیا۔ رسول اللہ اس کے پاس گئے، کہا کیا ہوا، تو کہا اللہ کے رسول میں ایک شخص کے پاس میرے گھر میں ایک شخص آیا اور میں اپنا لباس بدل رہا تھا تو اس شخص نے دیکھ کر کہا کہ جو ہے تمہاری جلد تو اتنی خوبصورت ہے، کماری لڑکیوں کی بھی نہیں ہوتی، وہ بڑے خوبصورت تھے صحابی دیکھنے دکھانے میں۔ تو بس اس نے کہہ کر چلا گیا اور بس مجھے بخار چڑھ گیا۔ اللہ کے رسول نے اس شخص کو بلایا اور بلا کر کہا کہ تم اللہ کا ذکر یا جو ہے تم نے ماشاءاللہ کیوں نہیں کہا جب اس کو دیکھا، کیا تم اپنے بھائی کو مارنا چاہتے ہو، اس کی موت تم چاہتے ہو کہ مر جائے؟ تو کہا اللہ کے رسول نہیں، تو کہا وضو کرو، اور اس شخص کو اللہ کے رسول نے وضو کرایا اور پانی ایک ٹب میں جمع کیا چونکہ معلوم تھا کس کی نظر لگی، اور اس کے بعد اس شخص کو جس کو نظر لگی تھی اس کو بٹھایا اور اس کے سر سے وہ پانی ڈالا جو اس کے وضو کا پانی جمع کیا گیا تھا۔ یہ ہے شرعی علاج نظر بد کا۔ اب ہمارے پاس کسی کو نظر لگ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ شرعی علاج کا اب معلوم بھی ہوگا کہ نہیں کراہت آتی ہے، کلی کریں گا اس میں، ناک کا پانی وہ نہیں کر سکتے، کراہت کرتے ہیں لوگ، نہیں وضو میں یہ سب ہوگا، ناک میں پانی لیں گا، کلی کریں گا اور پانی کو جمع کر کے اس کے سر پہ ڈالا جائے گا جس کو نظر لگی ہے، اور جب وہ صحابی کیا گیا وہ اچھے ہو گئے۔ اب اس چیز کو ہم تیار نہیں ہے قبول کرنے، اس لیے کہ اس میں گندگی شامل ہے۔ اب آئیے ہم جو علاج کرتے وہ کیا ہے؟ سب سے گھٹیا اور گندی چیز اٹھا کے لاتے، گھر کی نظر لگی تو کیا؟ جھاڑو۔ میں سمجھتا ہوں ناک میں پانی لینا اور کلی سے زیادہ گندی ہے وہ، اور اس کو لے کر آگے پیچھے کچھ پلٹو ہو گئی جاؤ، وہ غلاظت کو آپ اس کے پاس گھما کر اور بیماری میں اس کو ملوث کریں گے اس جھاڑو سے۔ اور سبحان اللہ، جس شریعت کا رب اللہ ہو اس کی امت جھاڑوؤں سے شفا طلب کرے، اس سے بدبخت اور بے خوف تو کوئی نہیں ہو سکتا۔ جس کا رب اللہ ہو جو شفا دینے والا، اس سے بدبخت قوم نہیں ہے کوئی جو جھاڑوؤں سے علاج طلب کرے، جبکہ اس کا نبی بتا رہا ہو طریقہ کیا ہے، تم یہ لو۔ لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم کو بکریاں اور بھیڑ پسند نہیں آتی کوئی تحفے میں، ہم لوگ چاہتے کتا دو ہمیں تحفے میں۔ ہوتا ہے نا کہ بکریاں اور بھیڑ فائدہ دیتی ہے لیکن ایک پالنے کو اس کے کتا ہوتا ہے سنبھالنے کو۔ اب انسان کو کہے کہ بھیڑ لے جاؤ بکری لے جاؤ نفع ہوگا، بولتا نہیں مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے کتا بڑا پسند آ رہا ہے، ایک بری چیز پسند آتی ہے ہم کو، اچھائیاں موجود ہے جبکہ یہ شرعی علاج ہے۔ اور نہ معلوم ہو تو سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کیجیے، یہ علاج ہے نظر بد کا، تو یہ علاج کیجیے نظر بد کا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے انسانوں